واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ قابل احترام بھائیوں، عزت کے لائق بزرگوں، اور بہت ہی قابل شفقت میرے عزیزوں اور اسلامی اور روحانی بیٹوں، دنیا کا نظام جس طرح سے آج جاری ہے یہ ایسے ہی جاری و ساری ہوگا۔ اعظم مارکیٹ اسی طرح سے آباد ہوگی، لاہور سے کراچی تک اور کراچی سے پشاور تک، سعودی عرب کے ریاض سے لے کر امریکہ کے بڑے بڑے شہروں تک سارے ہی آباد ہوں گے۔ رب کریم کی طرف سے ایک فرشتے کو پیدا کیا گیا، اور اس کی پیدائش کا صرف ایک مقصد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس دن سے اسے پیدا کیا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایک سور، سینگ نما ایک چیز ہے جس کو سور کہا جاتا ہے، السور، قرن بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کأن عینیہ کوکبتان دریتان، اس کی آنکھیں جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس نے پلک جھپکی ہی نہیں ہے، ایسے جیسے موتی چمکتے ہوتے ہیں، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کھولے ہوئے ہیں، ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں۔ حنا جبہتہ، پیشانی کو اس نے جھکایا ہوا ہے۔ اصغى سمعہ، کان کو اس نے رب کی طرف لگایا ہوا ہے۔
اور آنکھیں اس لیے اس نے جھپکی نہیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پلک جھپکوں اور اللہ کا حکم آ جائے اور مجھ سے اتنی سی تاخیر نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت اسے حکم کریں گے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ تم اس سور میں پھونکو اور اپنی مقصد تخلیق کو پورا کرو۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سور میں پھونک دیا جائے گا۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ احادیث اور قرآن سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ سور میں پھونکے گا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ آئے گی، وہ چیخ آہستہ آہستہ شروع ہوگی۔ اول من یسمعہ، سب سے پہلے اس چیخ کو ایک دیہاتی انسان جو اپنے اونٹوں کے لیے پانی کے لیے حوض کے اندر پانی جمع کر رہا ہوگا، وہ سب سے پہلا انسان اس کو سنے گا، وہ سن کے اس کی طرف توجہ کرے گا۔ پھر وہ چیخ بڑھتی جائے گی، اور تیز ہوئی اور تیز ہوئی اور تیز ہوئی، اس میں کڑک پیدا ہوئی، بجلی کی طرح چمک پیدا ہوئی، اس کے اندر پھر اور ڈانٹ پیدا ہوئی، زجرۃ واحدہ، سخت ڈانٹ پیدا ہوئی۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، زمین و آسمان کے سارے انسان بے ہوش ہو گئے۔ کسی کو لمحہ برابر کوئی فرصت نہ ملی، بے ہوش رہے کتنی دیر تک اللہ بہتر جانتا ہے۔ 40 کا دورانیہ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب ابو ہریرہ سے جب پوچھا گیا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، 40 دن 40 ہفتے 40 مہینے 40 سال اللہ جانتا ہے، بے ہوش پڑے رہے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر اسے حکم ہوا کہ اب دوبارہ اس کے اندر پھونکو۔ پہلے نفخہ کو نفخۃ الفزع کہتے ہیں، نفخۃ الصعق کہتے ہیں، اس سے گھبراہٹ ہوگی، بے ہوشی ہوگی اور موت طاری ہوگی۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوسرا نفخہ، دوسری پھونک اس نے پھونکی، اس کو نفخۃ البعث کہتے ہیں اور اس کو نفخۃ الیوم الاخرہ کہتے ہیں۔ پھر اس میں دوبارہ اس نے پھونکا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب بے ہوش اور سب مردے اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ان کے کھڑے ہونے کے ساتھ ہی کائنات کی موت بھی شروع ہو گئی۔ کائنات کی موت ایسے شروع ہوئی کہ جیوں ہی اس نے دوسرا نفخہ دوسری دفعہ سور میں پھونکا، انسان کھڑے ہو گئے۔ جو ہی وہ کھڑے ہوئے زمین پہ زلزلہ طاری ہو گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین زور زور سے ہلنے لگی اور جو پہاڑ تھے اللہ رب العزت نے ان کو ریزہ ریزہ کر کے فضاؤں کے اندر بکھیر کے رکھ دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، سب کے سارے پہاڑ اللہ رب العزت نے کل اہن المنفوش، جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے، روئی کے گال بکھرے ہوتے ہیں، ایسے ہو گئے۔ ہباء منصورا، جیسے گرد و غبار اڑتی ہوتی ہے ایسے ہو گئے، جیسے ریت بھربھری سی ہوتی ہے ایسے ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب تیزی کے ساتھ زلزلہ برپا ہوا، زلزلے کی شدت اتنی تھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ادھر سے چیخ آئی ادھر سے زلزلہ آیا۔ وہ ماں جس نے اپنے بچے کو پستان کے ساتھ چمٹایا تھا، اس کو پھینک کے بھول کے میدان محشر کی طرف دوڑنا شروع ہو گئی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر وہ عورت اور ہر وہ مادہ، چاہے جانوروں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، جس کے پیٹ میں حمل تھا، اس زلزلے اور چیخ کی وجہ سے اس کے پیٹ کا حمل ساکت ہو گیا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ یوں نظر آئے جیسے نشے میں ہوں، مدہوش ہوں، نشہ کوئی نہیں، اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ بہت شدید تھی۔
سب انسانوں کو جمع کر دیا گیا ایک ایسی سرزمین میں جسے آج ہم فلسطین کے نام سے یاد کرتے ہیں، بیت المقدس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہیں بیت المقدس کے پاس جمع کیا جائے گا، فلسطین کی سرزمین جو نبیوں کی سرزمین ہے، جہاں اکثر انبیاء آتے رہے، جو شام کی سرزمین ہے، جو مبارک سرزمین ہے، جہاں پہ اکثر انبیاء کی بعثت ہوتی رہی اور اکثر ظالم انبیاء کو جھٹلاتے رہے، اس سرزمین کے اندر اللہ نے ہر انسان کو جمع کیا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم نے ان کو جمع کر دیا اور پیچھے کسی کو نہ چھوڑا۔ جب وہ جمع ہو رہے تھے تو ان کے جمع ہونے کا انداز ایسا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کبھی تو ایسی خاموشی تاری، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، بالکل خاموش ہو گئے، اور کبھی کبھی کچھ انسان بات کرے تو یوں کرے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اللہ میں بھاگ کے کہاں جاؤں، اللہ میں بھاگ کے کہاں جاؤں، جائے فرار کہاں پہ اختیار کروں میدان محشر میں۔ اس کے بعد پرندوں کو، درندوں کو، باقی مخلوقات کو، جانوروں کو، آبی مخلوقات کو، بری مخلوقات کو، بحری مخلوقات کو، فضائی مخلوقات کو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ یہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، حتیٰ کہ جو جنگلی درندے تھے ان کو بھی اللہ رب العزت نے جمع کیا۔ اور 12ویں پارے میں تو اللہ رب العزت نے تمام جاندار مخلوقات کا تذکرہ کر کے کہا، الا امم امثالکم، یہ سب تمہاری جیسی مخلوقات ہیں، ان سب کو ہم جمع کریں گے۔ سب کو میدان محشر میں جمع کر دیا گیا۔ جب سب انسان جمع ہو گئے تو آسمان پھٹنا شروع ہو گیا۔ آسمان پھٹا، اور پھٹتے پھٹتے کانت وردتن کالدہان، بالکل سرخ رنگ کا ہو گیا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان پھٹا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دروازے اس کے ہو گئے۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، ستارے جھڑنا شروع ہو گئے، سورج کو لپیٹ دیا گیا، چاند کو گہنا دیا گیا، ستاروں کو جھاڑ دیا گیا، جو سمندر تھے وہ بوائل ہونے لگے، اور ایسے بوائل ہوئے کہ تمام سمندر پھٹ پڑے، اور پھٹنے کے بعد ان کے اندر آگ لگ گئی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ان کے اندر اللہ کی طرف سے آگ لگا دی گئی۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اور اس خوفناک کیفیت کو دیکھ کر جب اللہ کے پیغمبر نے اس کا ایک منظر کھینچا، صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس وقت ہم کیا پڑھیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ کہا تم کہنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم پوری زندگی عبادت کرتے رہے، تجھے سجدے کرتے رہے، تیرے لیے روزے رکھتے رہے، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوا کہ کائنات کی موت واقع ہو جائے، لیکن موت سے پہلے ایک اور فیصلہ اللہ نے کیا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، کبھی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کبھی اس کا حکم نہیں مانتے۔ ان کو رب کی قدر تب ہوگی جب اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، والسماوات مطویات بیمینی، سب آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، اور دنیا کے ظالموں بتاؤ بادشاہت کس کی تھی؟ اے ظالموں، اے فرعونوں، اور اے دنیا کے انسانوں پہ ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کرنے والو، تم مجھے بتاؤ نا بادشاہت کس کی تھی؟ اس کے بعد اس دنیا کو، اس زمین کو، اس آسمان کو، اس سورج کو، اس چاند کو، ان ستاروں کو، ان سمندروں کو،
ان درختوں کو، اس پوری کی پوری کائنات کو ختم کر کے ایک نئی شکل دے دی گئی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بدل دیا، فنا کر کے جیسے اس نے چاہا ایک نئی شکل دی، اور سب انسانوں کو ایک نئی زمین میں جو اللہ رب العزت نے حساب کے لیے بنائی ہے، جسے ارض الحساب کہا جاتا ہے، حساب والی سرزمین، جو کہ ایک یہودی کے پوچھنے پہ اللہ کے نبی نے اس یہودی کو بتایا، جب اس نے آ کے پوچھا تھا ایک ایسا سوال ہے نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مجھے بتاؤ جب آسمان زمین بدل دیے جائیں گے تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا فی الظلمتی دون الجسری، جہنم کے قریب پل صراط سے تھوڑا پیچھے ایک زمین ہے جہاں بالکل اندھیرا ہے، لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا۔ ارض محشر سے تمام انسانوں کو ارض الحساب میں جمع کر دیا گیا، جو ایک نئی زمین ہے جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے پیغمبر نے جتنا بتایا اتنا ہمیں معلوم ہے۔ جہنم کے قریب پل صراط سے پیچھے اندھیرے والی زمین، وہاں نہ یہ والا سورج، نہ یہ والا چاند، نہ یہ والے ستارے، نیا قانون، نیا ضابطہ، نئی دنیا، نیا جہاں، وہاں کسی کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کو اتنی روشنی ملے گی جتنی دنیا میں محنت کر کے اس نے اپنے دل میں ایمان کا نور پیدا کیا ہوگا۔ جیسے جیسے اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی، ایمان کا نور ہوگا، اللہ کی محبت کی شمعیں ہوں گی، اللہ کے پیارے نبی کی محبت کے دیے اس نے روشن کیے ہوں گے، جلائے ہوں گے۔ جتنا وہ راتوں کو جاگا ہوگا، اور مبارک ہو نمازیں پڑھنے والوں، مبارک ہو روزے رکھنے والوں، مبارک ہو ناک سے لکیریں کھینچنے والوں، مبارک ہو مسجد اسحاق میں رات کے 1-1 اور 2-2 بجے تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگنے والوں، جہاں جہاں تک انسان کے وضو کے پانی کے قطرے پہنچتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی امت کے ہر نمازی کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ یہی اس کی روشنی ہوگی، یہی اس کے لیے نور ہوگا۔ انکم تحشرون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، جہاں جہاں تک وضو کے نشان پہنچتے وہاں وہاں تک نور چمکتا ہوگا۔ بعض لوگوں کو ایسا نور دیا جائے گا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے بھی میلوں تک پھیل رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی میلوں تک پھیل رہا ہوگا۔ یہ محنتیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے رائے گاں اور ضائع نہیں جائیں گی۔ میدان محشر سے اللہ نے عرض حساب میں، جو کہ دوسرا محشر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اس عرض حساب میں، سرزمین حساب میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو جمع کیا۔ جب وہاں جمع کیا، وہ ایک نئی دنیا تھی، نئے قانون تھے، نئے رولز تھے، نئے ضابطے تھے، نئے قوانین تھے، ہر چیز نئی تھی۔ یہاں گریڈنگ ہوتی تھی پیسے کے حساب سے، گاڑی کے حساب سے، دولت کے حساب سے، اور وہاں گریڈنگ ہو گئی اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اللہ نے سیٹنگ پلان فرشتوں کو بتائی، انسانوں کو بتائی۔ سرزمین حساب میں کسی کو اللہ نے نور کے ٹیلوں پہ بٹھا دیا، کسی کو کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھا دیا، کسی کو اپنے نور کے ممبروں پہ بٹھا دیا، کسی کو اللہ نے کہا تم تو ساری زندگی مجھ سے ڈرتے رہے، آج تیرے سارے ڈر ختم ہیں، میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ نا۔ اے نوجوان، 21ویں صدی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ کے ماحول میں
انٹرنیٹ کی دنیا میں جیتے ہوئے، کو ایجوکیشن میں رہتے ہوئے، مخلوط دنیا کے ماحول میں جیتے رہے، تو نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے، تو بھی میرے عرش کے سائے میں آ جا۔ اے مسلمانوں میں عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے والے، تو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ اے شب قدر میں اور لیلۃ القدر میں اپنی تنہائیوں میں لوگوں سے چھپ چھپ کے رو رو کے آنسو بہانے والے، تو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ وہ عورت اور وہ مرد جو اکٹھے تنہائی میں ہوئے، عورت نے برائی کی دعوت دی، نوجوان نے کہا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، رب کریم نے کہا تو بھی میرے عرش کے سائے میں آ جا۔ رمضان کے مہینے میں چھپ چھپ کے اپنی زکاتوں کا، صدقات و خیرات کا حساب کر کے اتنی خفیہ انداز سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مساجد، مدارس پہ خرچ کرنے والے کہ دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو پتہ نہ چلا، رب کریم نے کہا تو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ لوگ پریشان تھے، کسی کو پسینہ ٹخنوں تک تھا، کسی کو پسینہ پنڈلی تک ہے، کسی کو پسینہ گھٹنے تک ہے، کسی کو پسینہ اس کے پیٹ تک ہے، کسی کو پسینہ سینے تک ہے، اور کوئی اپنے ہی پسینے کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے۔ اتنی پریشانی کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں گناہوں میں جہنم جیسی گرمی ہوتی ہے، جتنے گناہ ہیں قیامت کے دن اتنا ہی پسینہ آئے گا، ماحول اپنا اپنا ہوگا۔ اور کسی کو رب تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، میرے بندوں کے پاس جاؤ، سخت دن ہے، کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ وہ آئے بڑی محبت کے ساتھ، کہنے لگے سلام علیکم، تمہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اللہ نے ہمیں پیغام دے کے بھیجا ہے، میرے بندوں سے کہہ دو اے میری عبادت کرنے والو، آج تمہارے سارے خوف ختم ہیں۔ ولا هم يحزنون، تم نے غم نہیں کھانا، تم نے خوف نہیں کرنا، تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ وهم من فزع يومئذ آمنون، تم تو ساری زندگی گھبراتے رہے، کبھی تہجدوں میں روتے رہے، کبھی راتوں کو روتے رہے، کبھی صبحوں دوپہروں شاموں کو روتے رہے، اور آج تو تمہارے یوم البقا تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے یوم الجزا ہے، صلے کا دن ہے، تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ میدان محشر میں لوگ جمع تھے، مشکلات، پریشانیاں، گھبراہٹیں اور مختلف قسم کی بے چینیاں، اضطرابات میں نبیوں کے پاس گئے، ہوتے ہوتے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال فداہ ابی و امی، ان پہ میری ماں، میرے باپ، میرا سب کچھ قربان ہو جائے، جو میرے لیے روتے رہے اور میرے لیے جیتے رہے، جو آپ کے لیے میدان عرفات میں 5 گھنٹے رو رو کے دعائیں کرتے رہے، سب سے آخر میں ان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اللہ سے کہہ دیجئے میدان محشر کی ہولناکیوں اور عرض حساب کی سختیوں سے ہمیں نجات دے دیں، ہمارا حساب لے لیں، ہمارا فیصلہ کر دیں۔ آپ آئے، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو گئے، آواز آئی سل توتا وشفا تو شفا، اے میرے پیغمبر مانگو، تم جو مانگو گے آج تمہیں دیا جائے گا، اور تم سفارش کرو، تم دو سفارش کرو گے تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ کہا اللہ ان لوگوں کا حساب شروع ہو جائے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ میدان محشر میں عرض حساب میں نور چمکنا شروع ہو گیا، بادلوں کے اندر سے نور کی کرنیں پھوٹیں، رب تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے کتار اندر کتار کھڑے ہو جائیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداه ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا۔ فرشتے کتار اندر کتار، روح الامین کتار اندر کتار ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، نبیوں کی صفیں بن گئیں، انسانوں کی صفیں بن گئیں، حکم ہوا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لایا جائے۔ 100 سال
یہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ تھا، اور جنت کی خوشبوئیں اہل ایمان کو عرض حساب میں آنا شروع ہو گئیں۔ حکم ہوا جہنم کو لایا جائے، اسے لایا گیا، 70,000 زنجیریں، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا، اور اس کے باوجود تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹتی ہوئی، تدعو من ادبر وتولی وجمع فعوا، یہ کہتی ہوئی کہاں ہیں پیٹ پھیرنے والے، کہاں ہیں اعراض کرنے والے، کہاں ہیں ظلم و ستم کرنے والے، یہ کہتی ہوئی جہنم میدان محشر میں آئی، ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین، اس کے اندر سے شعلے یوں نکل رہے تھے جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، اور چنگھاڑتی ہوئی تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹتی ہوئی میدان محشر میں اسے بھی لایا گیا۔ اس کے بعد وجاء ربک والملک صفا صفا، رب کریم اپنی شان، اپنے جلال، اپنے جبروت، اپنی عظمت کے مطابق خود عرض حساب میں انسانوں کا حساب لینے کے لیے تشریف لے آئے۔ ایک ایک انسان، چاہے وہ کوئی ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، آواز لگائی گئی، فلاں فلاں کا بیٹا کہاں ہے، آج میں نے اس سے اس کی زندگی کا حساب لینا ہے۔ ما من عبد الا وسيكلمه ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، کوئی بندہ ایسے نہیں جس سے اللہ خود باتیں نہ کر رہے ہوں، اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا اور کوئی پردہ، کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لاہور کے ایک نوجوان کو، قصور کے باسی کو، پاکستان کے ایک شہری کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، آج میں نے تجھ سے تیری زندگی کا حساب لینا ہے۔ 5 سوال ہر انسان سے کیے گئے، ان عمرہ فیما افنا، بتاؤ نا اپنی عمر کہاں لگا کے آئے ہو، وعن شبابہ فیما ابلا، بتاؤ نا جوانی کہاں لگا کے آئے ہو، وعن مالہ من این اکتسبہ، بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا، حلال یا حرام طریقے سے، وفیما انفقہ، اور بتاؤ مال کہاں خرچ کیا تھا، جائز کاموں میں، میری راہوں میں، بیوی بچوں کی ضروریات میں، یا فضول خرچیوں میں اور شیطان کی دوستیوں میں۔ اور آخری سوال ہوا، اے مسجد اسحاق کے نمازیوں، دن رات درس قرآن سننے والوں، جو تم نے علم حاصل کیا تھا عمل کتنا کیا تھا، جو تم نے علم حاصل کیا تھا، وعن علمہ وماذا عمل فیما علم، جو علم تمہارے پاس تھا، جو آیات سنی تھیں، جو دروس سنے تھے، جو خطبات جمعہ سنے تھے، جو اعتکاف میں تربیتی لیکچرز ہوئے تھے، جو تم نے 8-10 سال مدرسے میں پڑھا تھا، جو یونیورسٹیوں میں پڑھا تھا، جو اسلامیت لازمی اور اختیاری کے سلیبس اور نصابوں میں پڑھا تھا، اور جو ڈگریوں کے بوجھ تم نے اٹھائے تھے، بتاؤ نا اس پہ عمل کتنا کیا تھا۔ سب سے پہلے فیصلہ اللہ کی عدالت میں، حقوق اللہ میں، نماز کے معاملے میں ہوگا۔ اول ما يسأل عنه العبد يوم القیامة صلاته فإن صلحت صلح سائر عملی، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو سب میں کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی نمازوں کا فکر کریں، اپنے گھر والوں کی نمازوں کا فکر کریں، خصوصاً نماز فجر کا فکر کریں۔ جیسے جیسے نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ویسے ویسے ہم اے سی کے ماحول میں، ایئر کنڈیشن دنیا میں نعمتوں میں مست ہو کے سوئے رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد آتی ہے، دنیا کا پجاری ایسے ہوتا ہے، حمار بالنہاری جیفۃ باللیل، دن بھر گدھے کی طرح جتا رہتا ہے اور رات کو مردار کی طرح سویا رہتا ہے۔ اللہ کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ کیا کیا جائے اس امت کا؟ پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ بے نماز ہو گئے، کالج کے کالج بے نماز، یونیورسٹیوں کی یونیورسٹیاں بے نماز، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز، پلازوں کے پلازے بے نماز، کچہریوں کی کچہریاں ساری کی ساری بے نماز۔
اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامۃ صلاتہ، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ایک نماز بھی اگر کسی انسان نے چھوڑی ہے تو اس نماز کا چھوڑنا اس نامہ اعمال میں کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ یہ کفر بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ میاں بیوی کے مقدمے کا فیملی میٹرز میں ہوگا۔ میاں سے پوچھا جائے گا، کسی کی بیٹی تھی، اس نے 15 20 25 سال پال کے جوان کر کے ڈگریاں دلا کے اپنی پیاری بیٹی گھر سے رخصت کرنا آسان کام نہیں ہوتا، تیرے حوالے کر دی تھی۔ اس نے اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو تیری خاطر چھوڑا تھا، اور تو نے اس کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ اور شوہر سے جب یہ سوال ہوا تو بیوی سے سوال پوچھا گیا، تیری خاطر دن رات لگا رہتا تھا، بیوی بچوں کی خاطر 10 گھنٹے مزدوریاں کرتا تھا، تو نے اس کے حقوق ادا کیے تھے یا ادا نہیں کیے تھے؟ کیا تیرا ماجرا رہا تھا؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس رشتے کی نزاکت کی طرف بڑی توجہ دلایا کرتے تھے۔ فیملی میٹرز میں سب سے پہلا فیصلہ اللہ رب العزت میاں بیوی کے معاملات کا کریں گے، اور جتنے بھی فوجداری نوعیت کے مقدمات ہیں، جتنے سوسائٹی کے مقدمات ہیں، ان میں سب سے پہلا فیصلہ قتل کے مقدمے کا کیا جائے گا۔ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، مقتول خون بہتا ہوا، اس کی گردن کی رگوں سے خون کے فوارے پھوٹتے ہوئے، اور اس نے قاتل کو سر کے بالوں سے پکڑا ہوا کھینچ کے میدان محشر میں عرش کے قریب کر کے پوچھے گا، اس ظالم سے میرے مولا پوچھنا، اس نے میرا خون کیوں بہایا تھا؟ اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا؟ اس نے میرے بچوں کو یتیم کیوں کیا تھا؟ اس نے میری بیوی کو بیوہ کیوں کیا تھا؟ اس نے خود کش بمبار بن کے معصوم انسانوں کا خون کیوں بہایا تھا؟ اس نے دہشت گردی کر کے انسانوں کا ناحق قتل کیوں کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی سرزمین اور اللہ رب العزت کا آسمان جب اس کرۂ ارضی کے اوپر قتل ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اور اسلاف کہا کرتے تھے کہ قتل کا گناہ اتنا سنگین ہے، لزوال الدنیا اہون علی اللہ عز وجل، پوری دنیا تباہ ہو جائے، سمندر، پانی، درخت، نباتات، اشجار و احجار سب تباہ ہو جائیں، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا ایک نفس انسانی کا ناجائز قتل جرم ہوتا ہے۔ سب راز کھل جائیں گے، سب فائلیں اوپن ہو جائیں گی، سازشیں سامنے آ جائیں گی۔ کوئی سیاسی قتل، کوئی فرقہ وارانہ قتل، کوئی مذہبی قتل، کوئی کیسا قتل، کوئی کیسا قتل، کوئی مذہبی جنونیت کے نام پہ قتل، انسان کا قتل کوئی معمولی جرم ہوتا ہے۔ لزوال الدنیا اہون علی اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے جب انسانوں سے سب حساب لے لیے تو حساب لینے کے بعد رب کریم نے میزان قائم کیا۔ میزان ایک ایسا ترازو ہے جس کے 2 پلڑے ہیں، 7 آسمان 7 زمین اس میں رکھے جائیں تو پھر بھی اس میں گنجائش باقی رہتی ہے، اور پھر بھی وہ بھرتا نہیں ہے۔ وہ میزان قائم کیا، جبریل امین نے اس کو تھاما ہوا ہے۔ اس میزان کے اندر انسان کو تولا گیا، اس میزان میں نامہ اعمال تولے گئے، اس میزان میں نیکیاں تولی گئیں، اس میزان میں برائیاں تولی گئیں، اس میزان میں باتیں تولی گئیں، اس میزان میں حرکتیں تولی گئیں، اس میزان میں انسان کا بول تولا گیا، سب کچھ تولا گیا۔ والوزن یومئذ الحق، والوزن یومئذ الحق، فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اللہ رب العزت نے عدل کا میزان قائم کیا، حساب میں اوپر سے چیزوں کو دیکھ لیا گیا، کاؤنٹنگ کر لی گئی، اور میزان میں ان کی کوالٹی، ان کا اخلاص، ان کی للہیت، ان کا سنت کے مطابق یا سنت کے مخالف ہونا وہ چیک کر لیا گیا، اور اس کے مطابق جس کا ترازو نیکیوں والا
بھاری ہو گیا، مبارکباد کا مستحق ٹھہرا، اور جس کا ترازو برائیوں والا بھاری ہو گیا اس کو پھر اس کا رزلٹ اور اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے ابتدائی حساب لینے کے بعد جہنم کی طرف روانہ کر دیا۔ جب رزلٹ اناؤنس ہو گیا، دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گئے، تو جو کفار تھے ان کو سیدھا ہی یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، وہ جانے کے لیے تیار نہیں، دھکے دے دے کے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کے اور ان کے سر کے بالوں کو اور پاؤں کو آپس میں باندھ کے اور گٹھڑی بنا کے دھکے دے کے جہنم میں ان کو تو پھینک دیا گیا۔ اور جو منافقین تھے ان کا نور ختم ہو گیا، پل صراط سے اب گزرنے کا مرحلہ آیا، اور جو اہل ایمان تھے ان کا بھی پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آیا۔ پل صراط جنت اور جہنم، اس وقت تک کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک پل صراط سے نہیں گزرے گا۔ وہ راستہ ہے جنت کی طرف جانے کا، اور وہ پل اللہ رب العزت نے بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز بنا کے جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے، جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یا رب سلم یا رب سلم، نبی بھی گزرتے ہوئے کہتے ہیں مولا بچا لینا، اللہ بچا لینا، اللہ بچا لینا۔ کچھ لوگ پلک جھپکنے کے برابر اتنا بھی وقت نہ لگا اور پل صراط سے گزر کے پار ہو گئے، اور کچھ لوگ بجلی کی رفتار کے مطابق گزر کے پار ہو گئے، اور کچھ لوگ کرری ہی ہواؤں کی رفتار کے مطابق گزر کے پار ہو گئے، کچھ لوگ بادلوں کی رفتار کے مطابق گزر کے پار ہو گئے، کچھ لوگ کم کے زازل کوکب ستاروں کی رفتار کے مطابق گزر کے پار ہو گئے، کچھ لوگ کا اجاوی دل خیلی تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر کے پار ہو گئے، اور کچھ لوگ میم کر رکبانی سوار جیسے گزرتے ہیں ویسے گزر کے پار ہو گئے، وکر رجلی، اور کچھ لوگ جیسے کوئی پیدل چلتا ہے آہستہ آہستہ ایسے گزر کے پار ہو گئے، اور کچھ لوگ جنہوں نے گناہوں کے بوجھ زیادہ ہی جمع کیے ہوئے تھے من یمشی مرہ و یکبو مرہ، ایسے گزرے، کبھی گزرتے کبھی گر پڑتے، کبھی گزرتے کبھی گر پڑتے۔ تعلق یدن و تخر یدن، ایک ہاتھ پکڑا رہ جاتا، ایک ہاتھ نیچے گرتا۔ تعلق رجل و تخر رجل، ایک ٹانگ اوپر ایک ٹانگ نیچے، بس اس طرح بچتے بچاتے گرتے گراتے، یہ بھی جب جہنم کے پار پہنچ گئے، وہاں پہنچ کے جنت میں داخلے کی باری آئی، تو جنت میں داخلے سے پہلے انہوں نے اپنی ماضی کو یاد کیا، کہا اللہ ہمارے کچھ رشتہ دار، ہمارے کچھ دوست تو پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے کچھ دوست، ہمارے احباب پیچھے رہ گئے۔ کانوا یصلون معنا ویصومون معنا، اللہ وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ان کے بغیر جنت میں جانے کا کیا لطف آئے گا۔ اے اللہ ہمارے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، وہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ جاؤ جہنم میں جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے باہر نکال دو۔ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ایک ترتیب ہے بڑی لمبی، آہستہ آہستہ اتنا ایمان، پھر اتنا ایمان، پھر اتنا ایمان، پھر اتنا ایمان، پھر اتنا ایمان، حتیٰ کہ اللہ نے کہا اے جنتیو تم عزت والے لوگ ہو، جنت کے مہمان بن کے آئے ہو، تم مجھ سے سفارش کر رہے ہو، اور اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے
جس طرح آج تم اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو، وہ جنتی اسی طرح اللہ سے ان کو جہنم سے نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ ان کو نکال دینا، اور کہیں گے، وجہ بیان کریں گے، کانو یصلون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یصومون معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ سب سے پہلے اجازت نبیوں کو ملے گی، وہ سفارش کریں گے، فرشتوں کو بھی اجازت ملے گی، وہ سفارش کریں گے، صدیقین کو اجازت ملے گی، وہ سفارش کریں گے، شہداء کو اجازت ملے گی، وہ سفارش کریں گے، علماء کو اور دین کا کام کرنے والوں کو اجازت ملے گی، وہ سفارش کریں گے، پھر نیک تمام اہل ایمان کو جو سفارش کے لائق سمجھے گئے ہوں ان کو اجازت ملے گی، وہ سفارش کریں گے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، جہنمی جہنم میں پڑے ہوئے، شرک کرنے والے بھی وہاں، اور کفر کرنے والے بھی وہاں، اور گناہگار ایمان والے بھی وہاں، اور وہ آپس میں مشرک ان سے کہیں گے، ہم مشرک، تم مسلمان اور توحید والے، تمہاری توحید کا کیا فائدہ؟ جہنم میں ہم اکٹھے، یہ باقاعدہ مکالمہ ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے، صحابہ نے آخرت کی باتیں ہمیں بتائی ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، رب کریم فرمائیں گے، شفاعت الملائکہ و شفاع النبیون ولم یبق الا ارحم الراحمین۔ فرشتوں نے سفارش کر لی، نبیوں نے کر لی، صدیقوں نے کر لی، شہیدوں نے کر لی، نیک لوگوں نے کر لی۔ اب اللہ کی باری آنے والی ہے، اب میں اپنے بندوں کو نکالتا ہوں جو میرا نام لیتے تھے، جن کے سینے میں توحید کی امانت تھی، جو میرا اقرار کرتے تھے، جو میرے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نکالیں گے، اور اللہ کیسے نکالیں گے اس کا ہم کوئی حساب نہیں کر سکتے ہیں، کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نکال دیں گے، اور نکالتے 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 سب سے آخر میں ایک انسان بیچارہ، جس کے بارے میں بعض کہتے ہیں وہ یہ دعا تو کرتا تھا، اللہ جہنم سے بچا لے، یہ دعا کرتا ہی نہیں تھا جنت میں داخل کر دے۔ سب سے آخر میں اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ جب وہ جہنم سے نکلے گا تو یوں پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہے گا، الحمدللہ الذی انجانی من کے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے تیرے جیسی بلا سے آج مجھے نجات دے دی ہے، آج مجھے نجات دے دی ہے۔ کنارے پہ کھڑا ہو کے جہنم کی طرف دیکھ کے ایسے کہہ رہا ہوگا، ایسے کہتے کہتے، لمبی طویل حدیث ہے، وقت نہیں کہ میں ساری آپ کے سامنے رکھوں، لیکن کبھی کبھی میں رو پڑتا ہوں اور میرے دل میں نرمی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا رحم کرنے والا ہے، میدان محشر میں بھی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعا کی اہمیت دیکھیے کیا ہے، اللہ سے مانگنے کا لطف سیکھ لیں، غیر اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں، دعا کی برکت دیکھیں، وہ وہاں بھی اللہ سے دعا کرے گا، اللہ جہنم سے نکال دیا ہے، وہ ایک درخت ہے، اس کا سایہ ہی دے دیں۔ اللہ کہیں گے میرے بندے کچھ اور تو نہیں مانگے گا، کہے گا تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ درخت کا سایہ دے دیں گے، ایک اور درخت نظر آ جائے گا، کہ اللہ وہ اس سے پیارا لگ رہا ہے، وہاں بھیج دینا، وہاں بھیج دینا۔ اللہ کہیں گے اور تو نہیں مانگو گے، کہا تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ وہاں بھیج دیں گے، وہاں بھیجیں گے، ایک اور جگہ نظر آ جائے گی، وہ اس سے بھی خوبصورت، کہے گا اللہ وہاں بھیج دینا، وہاں بھیج دے۔ اللہ کہیں گے کچھ اور تو نہیں مانگو گے، کہے گا تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ خاموش ہو جائے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ کہیں گے میرے بندے اب تو مانگتا نہیں ہے، اب تو مانگتا کیوں نہیں ہے؟ کہے گا اللہ تیرے ساتھ وعدے کر کے توڑتا رہا، اب مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اب مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کہیں گے میرے بندے میں تو رحمان ہوں نا، کیا خیال ہے اگر تجھے جس دن میں نے دنیا کو پیدا کیا تھا اس دن سے لے کے جب میں نے قیامت قائم کی تھی اس وقت تک جتنی دنیا کی نعمتیں تھیں اس کے برابر تجھے نعمتیں اور اتنی بڑی جنت دے دوں تو راضی ہو جاؤ گے؟
اتسخر بی وانت رب العالمین، اللہ رب ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اے اللہ آپ رب ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے۔ جب یہاں پہ اللہ کے نبی پہنچتے مسکرا دیتے۔ صحابہ پوچھتے کیوں مسکرائے؟ آپ فرماتے کہ اللہ مسکرا دیے ہیں۔ جناب ابن مسعود اس حدیث کے راوی، وہ بھی مسکرا دیتے۔ تو پوچھتے کیوں مسکرائے؟ کہتے یہاں پہنچ کے اللہ کے نبی مسکرا دیے تھے۔ کہے گا اللہ آپ رب ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے اتنی بڑی جنت بھی تیرے لیے ہے اور اس سے 10 گنا بڑی تیرے لیے ہے۔ ایک اور حدیث میں جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے آخری انسان جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلا ہے، اس کا یہ حال ہوگا کہ جب وہ اپنی جنت میں پہنچے گا، ایک فرشتہ اس کے سامنے آئے گا، وہ اس کو نورانی مخلوق سمجھ کے یوں جھک کے اس کو سلام پیش کرنے لگے گا۔ وہ کہے گا ماں رک جا، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہے گا میں نے سمجھا نورانی مخلوق ہے، تجھے سلام کر لوں۔ وہ جواب دے گا میں بے شک نورانی مخلوق ہوں، وَلَكِنْ أَنَا خَازِنٌ مِّنْ خَزَنَتِكَ وَتَحْتَ يَدِي أَلْفُ قَهْرُمَانٍ عَلَى مِثْلِي، لیکن میں تیرا نوکر بن کے آیا ہوں اور تیری اس جنت میں میرے جیسے 1000 نوکر میرے ماتحت ہیں، جو تیری خدمت کے لیے رکھے ہیں۔ یہ تو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے نا، اور پہلے جنت میں جانے والے ان کا تو پتہ نہیں کیا ہی انداز ہوگا۔ اول زمرۃ من امتی يدخلون الجنہ 70,000 بغیر حساب وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح پہلے ہی چمک رہے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے، باہوں میں باہیں ہوں گی، اور یوں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے وہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ تو بغیر حساب کے جنت میں چلے گئے۔ یہ سب سے آخری جو جنت میں جا رہا ہے، یہ سب سے آخری جانے والا انسان، فرشتہ آگے بڑھ کے جب اس کی جنت کا دروازہ کھولے گا تو اس کی جنت کے اندر اللہ نے موتی کے 70 محل اس کے لیے بنائے ہوں گے، من درۃ مجوفہ، وہ 70 محل موتیوں کے بنے ہوں، مبطنۃ بحمراء، ایک طرف سے سرخ ایک طرف سے سبز، ہر محل کی کلر سکیم اور اس کا رنگ دوسرے سے علیحدہ ہوگا۔ انسان تنوع پسند ہے نا، 70 محلوں کا اللہ نے رنگ علیحدہ رکھا ہوگا، اور ہر محل کے اندر پلنگ لگے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، اور حوریں اس کے انتظار میں۔ اور سب سے چھوٹے جنتی کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوا، اس کا یہ حال ہوگا کہ جو اس کو حور عین ملی ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لہا 70 حلہ، اس نے 70 پوشاکیں پہنی ہوں گی، اور 70 پوشاکوں سے بھی اس کی پنڈلی صاف شفاف چمکتی نظر آ رہی ہوگی۔ کبدھا مرآتہ وکبدہ مرآتھا، اس کے سینے میں جو محبت ہے وہ پڑھ رہا ہوگا۔ یعنی جنت میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ دل کے خیالات، دل کے اندر کے محبت، دل کے جذبے بھی پڑھ رہے ہوں گے، وہ اس کے جذبے پڑھ رہا ہوگا۔ کلما اعرض عنہ، ایک دفعہ منہ ادھر کرے گا تو اس سے پہلے حسین و جمیل ہو چکا ہوگا، اور وہ ایک دفعہ منہ ادھر کرے گی، جب دوبارہ دیکھے گی تو اس کے حسن میں بھی 70 گنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ آؤ، یہ زندگی جنت کمانے کے لیے ہے، جنت کمانے کے لیے ہے۔ اور اس کے برعکس جن کو جہنم میں داخل کیا گیا، ان کی زنجیریں جہنم کی آگ کی، گرزیں جہنم کی آگ کی، اور ان کی دیواریں سرادق من نار، وہ بھی جہنم کی آگ کی بنی ہوئی۔ جہنم کی آگ کی دیواریں، جہنم کے بستر، جہنم کے درخت، کھولتا ہوا پانی جو آنتوں کو باہر نکال دے، اور ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہوئے جہنم میں ہمیشہ کے لیے پڑے ہیں، اور جنتی ایک دوسرے کو سلام اور محبت کی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اس زندگی کے لیے رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، ایک تو یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس فطرانہ دینا ہر اس مسلمان پر ضروری ہے جس کے پاس اتنی چیز جمع ہو جائے کہ وہ دوسرے کو دے سکتا ہو. ایک دن کے کھانے پینے کا سامان اس سے زیادہ جس کے پاس جمع ہے اس پر فطرانہ دینا فرض ہے ہر شخص پر. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ صاحب نصاب پر نہیں. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ دینا فرض کیا ہے ہر مسلمان کے اوپر، حتیٰ کہ وہ غریب جس کے پاس فطرانہ جمع ہو جائے اور ایک دن سے زیادہ خرچہ ہو جائے وہ بھی کسی اور غریب کو فطرانہ دے دے تاکہ مسلمان کو اللہ کی راہ میں دینے کی عادت پڑے. اور اس کی اصل صورت دینے کی یہ ہے کہ جو بھی خوراک کے طور پر اناج استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں ظاہر ہے گندم استعمال ہوتی ہے، چاول استعمال ہوتے ہیں، اس کا ایک سا تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے. تو یہ اللہ کی راہ میں آپ پیسوں کی بجائے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گندم 2.5 کلو اپنے فیملی ممبرز ٹوٹل لگا لیں، 4 ہیں یا 5 کو 2.5 سے ضرب دے دیں اور اتنے کلو گندم یا آٹا یا چاول کسی غریب کے گھر میں پہنچا دیں. اس کا آسان طریقہ ہے دینے کا. اگر آپ کے لیے ایسے دینا مشکل ہے یا اس غریب کے لیے ایسے لینا مشکل ہے تو پھر آپ پر ہیڈ 2.5 کلو آٹے کی جو قیمت بنتی ہے وہ آپ دیتے ہیں. وہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں. لاہور آپ کی مارکیٹ میں جہاں آپ رہتے ہیں آٹے کی قیمت کیا ہے؟ 2.5 کلو آٹے کی قیمت پر ہیڈ ہے. جتنے فیملی ممبرز ہیں اگر 5 ہیں تو ان کو 2.5 سے ضرب دے دیں، 10 ہیں تو ان کو 2.5 سے ضرب دے دیں، 2 ہیں تو ان کو 2.5 سے ضرب دے دیں اور اتنی آٹے کی قیمت بنا کر غریب کے گھر میں پہنچا دیں. اس سے انشاءاللہ اللہ بہت برکتیں بھی دے گا، کمی کوتاہیاں معاف بھی کرے گا اور انسان کا تزکیہ بھی فرمائے گا. یہ ہر انسان پر ضروری ہے. اس کا اصل وقت شروع ہوگا آخری روزے کے غروب آفتاب کے بعد تک اور وقت رہے گا نماز عید تک. نماز عید سے پہلے اور آخری روزے کے غروب آفتاب کے بعد. لیکن اگر اس دورانیے میں کسی کو مینیج کرنا مشکل لگتا ہو تو جو باقی 4-5 ایام باقی ہیں ان میں بھی انشاءاللہ ادا کرنے کی گنجائش ہے اور اس کی بھی رخصت موجود ہے اور آپ دے سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ شب قدر رمضان ابھی باقی ہے. توبہ، انابت اور رجوع اللہ کا موقع ابھی باقی ہے. ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جو رمضان میں جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں، معافیاں مانگ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں. تاک راتیں جتنی باقی ہیں محنت کے ساتھ گزاریں. تیسری اور آخری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مسجد اسحاق میں نماز عید 6:30 بجے اللہ کی توفیق سے پورے 6:30 بجے یہاں نماز عید کھڑی ہو جائے گی
اور اس بندہ فقیر کی یہ ذمہ داری لگی ہے. انشاءاللہ میں یہاں موجود ہوں گا اور 6:30 بجے یہاں نماز عید ہوگی. نماز عید 2 رکعت نماز ہے. تمام گھر والوں کو نماز کے لیے نکلنا چاہیے. اصل سنت نماز عید کھلے میدان میں ہے. وہاں عورتیں جائیں، وہاں بچے جائیں. بعض مجبوریوں کی وجہ سے مسجد میں ہوتی ہے، وگرنہ اصل سنت ہے مسجد سے باہر کھلے میدان میں نماز عید پڑھنا. وہاں آپ نے فرمایا عورتوں کو نکالو، بچوں کو نکالو، حتیٰ کہ جن خواتین نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی وہاں آئیں. اور نماز عید والے دن جو دعا ہے خصوصی طور پہ آپ نے کہا وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں. تو نماز عید میں سب کو شمولیت کرنی چاہیے. اور سنت یہ ہے کہ گھر سے کچھ کھا پی کر، اور بہتر ہے کھجور کھا کر، اور بہتر ہے طاق عدد میں 1 3 5 کھا کے، اور بہترین لباس پہن کے، خوشبو لگا کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی عظمت کے ترانے گاتے ہوئے نماز عید کی طرف آئیں. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں آخرت کی عیدیں بھی نصیب فرمائے اور یہ عیدیں بھی نصیب فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.